السلام علیکم جی، کیسے ہیں دوستوں؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں اپنا بہت سا خیال بھی رکھتے ہوں گے۔ آج میں وہ بات کروں گی جو میرا خود کا تجربہ ہے، مطلب جو مجھ پہ گزری ہے، جو میں نے اللہ سے لو لگائی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گی۔ نہ کتابوں سے، نہ کسی کی کہانی، نہ کسی کی انسنی، یا ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی سے سن کے تو بتاتا ہے، نہیں یہ میری خود کی ہے۔ کہ دیکھیں، انسان گناہ گار ہوتا ہے، انجانے میں گناہ کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ تو گناہ تو ایک سائڈ پہ رہ گئے، میری نظر میں نا ایک یہ بھی گناہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن باقیوں کا نہیں پتہ کہ یہ جو نا امیدی ہوتی ہے نا انسانوں میں، یہ بھی میں سمجھتی ہوں گناہ ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ سے امید رکھو اور کسی سے نہیں رکھو۔ نہ یہ نہیں میں کہتی کہ دیکھیں، انسان کچھ ایسے بندے ہوں گے جو ہے نا میری بات کو غلط مطلب بھی دیں گے، شاید میری باتیں ان کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن یہ میرا سوچنے کا، یہ میرا ایک سوچنے کا لیول ہے کہ مطلب دیکھیں، اللہ سے امید رکھیے، اللہ امیدوں پر اترتا ہے، چاہے دیر سے اترے۔ تو یہ گناہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ایک وقت تھا جب میں انجانے میں، جانتے ہوئے بھی اتنے گناہ کرتی تھی، اور اب بھی گناہ گار ہوں۔ تو اللہ پاک سب کے گناہ معاف کرے، آپ سب کے صدقے میرے بھی گناہ معاف کرے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نا امیدی کی، جو کہتے ہیں نا ہمیں کسی سے امید نہیں، ہوں تو کوئی امید ہی نہیں رہی۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کفر ہے، نا امیدی بھی۔ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی نے فرمایا، نا امیدی کی گلیوں میں بھی کبھی مت جانا۔ ارے اللہ سے ایک ہی امید نہیں، اور غیر اللہ سے اتنی امیدیں۔ غیر اللہ مطلب کہ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ ریلیشن میں آتے ہیں نا، چاہے کوئی بھی ہو ریلیشن، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، اور اپنے ہسبینڈ کا ہو، یا کسی ایسے لور کا ہو، ہم کسی بھی ریلیشن میں آتے ہیں نا، تو اس سے بہت ساری امیدیں لگا لیتے ہیں۔ اتنی امیدیں کہ آپ کی سوچ ہے، مطلب یہ ہمارا خیال رکھے گا، ہمیں چاہے گا، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا، ہمارے یہ ہمارا وہ وغیرہ وغیرہ، بڑی باتوں کی امید ہوتی ہے۔ اور ان سب میں بھی شمار تھی۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، جو اپنے ریل اپنے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنا ماں باپ اپنا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائی اپنے ہوتے ہیں، اور قسمت سے کسی کو اچھا شوہر مل جائے تو وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، ادروائز دنیا سب مطلبی ہے، سب کو اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو بڑی امیدیں رکھتے ہیں ہم انسانوں سے، امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، امیدیں اللہ سے، اور غیر اللہ سے امیدیں رکھنا بہت کفر اور گناہ ہے۔ اور آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے بے شمار سورج ہیں، ارے نا امید مت ہو، بڑے بڑے شراب پینے والے، مگر جب ان کو ندامت ہوتی ہے تو ایک ہی مرتبہ توبہ کی آہ میں رونا شروع کر دیں، اسی دن اسی مقام پر پہنچ گئے تو پہنچ جائے روتے ہوئے، تو 50 سال کی عبادت کرنے والے کا بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب کہ جو بندہ گناہ گار ہو، حتیٰ کہ ہر قسم کا گناہ کیا ہو، شراب وغیرہ پی ہو، ہر طرح کا نشہ اور ہر طرح کا گناہ بھی کیا ہو، مگر جب اسے ندامت ہوتی ہے تو وہ ایک مرتبہ دل سے روئے نا، تو اسی دن اسی جگہ اسی مقام پر اسے 50 سال کی عبادت کرنے والے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو وہ بندہ اس وقت پہنچ جاتا ہے۔ بات ساری دل کی ہوتی ہے کہ انسان دل سے توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ ہم آئندہ کبھی اس طرح نہ کریں گے، تو اللہ میاں گناہ بخش دیتا ہے۔ ارے ہمارا اللہ تو اتنا پیارا ہے، اور ہمیں اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم ایک دفعہ رو لیں نا، دل سے رو لیں اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور لوگ کرتے ہیں، ذرا یہ آپ بات سوچیں، کسی سے جھگڑا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہوں، سب ہوں، لیکن رو کے بندہ ہف جائے نا، جسے کہتے ہیں کہ بندہ مرنے والا ہو جائے، تب بھی لوگ معاف نہیں کرتے، وہ اپنا غصہ رکھتے ہیں۔ تو پھر لوگوں سے کیا امید نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ اس طرح امیدیں ٹوٹی ہیں کہ انسان اپنی امیدوں کے بارے میں یا اپنے آپ پہ جو گزرتی ہے نا، وہ انسان بتانا شروع کرے نا، تو میں کہتی ہوں بڑا لمبا عرصہ یا وقت لگے گا۔ تو امیدیں چھوڑیں اور اللہ سے امید رکھیں، اور اپنے والدین سے محبت کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں ہمیں جو ہے نا بڑی دور لے کے جاتی ہیں۔ کیونکہ جن کے والدین زندہ ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ ان کا سلسلہ جاری ہے دعا دینے کا، اور ہم پہ رحمت ان کے صدقے نازل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امید اللہ سے کیا کرے، بندوں سے نہیں کیا کرے۔ اور
اللہ سے رو کے ایک دفعہ دل سے دعا مانگے نا تو ہر چیز اللہ میاں دیتا ہے جو آپ کے لیے حق میں بہتر ہوں گی. مطلب کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، بندہ ہم بلا وجہ ضد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سے پیار ہے، ہمیں یہ چاہیے، اللہ یہ ہمارے لیے عزیز ہے، یہ ہمیں دیں، تو شاید وہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہ ہو، وہ انسان ہمارے لیے بہتر نہ ہو. تو جو ہمارے لیے اللہ طے کرتا ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ارینج میرج میں بھی اور لو میرج میں بھی، بندہ بڑی دور جاتا ہے، بندے کے رشتے خراب ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ میاں جو ہوتا ہے نا، اللہ پاک ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کریں اور اللہ سے امید کیا کریں اور یقین جان کے مانیں، اللہ امیدیں پوری کرتا ہے. تھوڑی دیر تو ضرور لگتی ہے، تھوڑا غم بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بندے کو نا صبر کرنا چاہیے. تو دکھ ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، ہر انسان دکھوں سے گزرتا ہے. تو بات اگر دکھوں کی کروں تو بڑی دور جائے گی. تو اللہ میاں کو دکھ اٹھانے والا، یا کہہ لیں کہ جو بندہ اپنے حق کی بھی چیز دیتا ہے نا کسی کو، وہ بھی اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. تو لڑنا جھگڑنا کس بات پہ، انسان مٹی کا ہے، مٹی کا ہی ہو جانا ہے. تو یہی کہنا تھا میں نے کہ اللہ سے امید رکھے اور اللہ امیدیں پوری کرنے والا ہے. تو بہت سا خیال رکھیے گا. شاید ایک آدھ اچھی میری بات لگ جائے تو لائک ضرور کریے گا، اور میرا اسلامی رونقیں دیکھیں، یہ چینل ضرور وزٹ کریے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.